السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ سورۃ النساء جاری ہے۔ 162 آیات ہو گئی، آج 163 یعنی 163 ہم نے پڑھنی ہے۔ انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور دوسرے نبیوں کی من بعد اس کے بعد، وحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، ان تمام انبیاء کی طرف علیہم السلام، وآتینا داؤد زبور اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، یعنی یہ بتانا کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کیا جیسے پہلے نبی کی طرف ہوئی ہے۔ تو یہ یعنی جب جٹلاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پہلے بھی نبیوں کی طرف اللہ نے ہی وحی کی تھی، انہیں اللہ نے ہی بھیجا تھا، اور ان کو یہ نبی اگر مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں انہیں کیا اعتراض ہے۔ اور پھر یہ کہ وہی کہ آپ کی طرف مراد یہ ہے کہ توحید، بنیادی سب انبیاء کی تعلیم جو تھی وہ توحید تھی۔ تو سب نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ورسلاً اور کئی رسول، قد قصصنا علیک، ہم نے آپ پر قصے بیان کیے ان کے، ومن قبل پہلے ہی، ورسلاً اور کئی رسول ہیں، لم نقصصہم علیک، ہم نے کئی قصے بیان نہیں کیا آپ پر۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا۔ رسولاً کئی رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل بعد رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے، بما انزل علیک، کہ جو اس نے اتارا آپ کی طرف، انزل بعلمہ، اس نے اتارے سے اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ، فرشتے بھی یشہدون، گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، کافی اللہ تعالیٰ گواہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے سارا کچھ، کہ آپ کو یہ باتیں بناتے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ، اور آپ کو بھی یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، تو آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیں یا نہ دیں، اللہ کی گواہی ہی کافی ہے جس نے وحی کی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے گمراہی دور کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ وہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم، اور نہ یہ کہ ہدایت دے گا ان کو طریقہ راستے کی، الا طریق جہنم خالدین فی ابدا، سوائے راستہ جہنم کا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اب دیکھیں نا، کفر کیا اور شرک کیا دونوں، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کافروں کو اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ شرک جو ہے نا، یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہم سے شرک ہو رہے ہیں، تو ہم ذرا دیکھیں کہ شرک سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے کی طرف لے کے جائے گا انہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قرآن یہ آیت ہے نا کہ ان کا رب انہیں جنت کے گروہ در گروہ چلائے گا، اور کافروں کو جہنم کی طرف پیاسا نکالے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، آ چکا تمہارے پاس رسول، بالحق کی حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، وإن تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الأرض، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ، نہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر، الا الحق، سوائے حق کے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کی نشانی ہیں، القاہ، جس کو ڈالا اس نے، الی مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور روح اپنی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے اور اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا ثلاثہ، نہ تم کہو تین، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ معبود ایک ہی ہے،
سبحانہو وہ پاک ہے، ان یکون لہو ولدن کہ ہو ولد، یہ ولدن نہیں کہہ سکتے، غلط ہو جائے گا، وقف لازم ہے، ان یکون لہو ولد کہ ہو اس کی اولاد، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ کا کارساز۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں شرماتے مسیح، ان یکون عبد اللہ کہ وہ ہو بندہ اللہ کا، ولا الملائکۃ نہ ہی فرشتے، مقرب، من یستنکف عن عبادت، جو شرمائے گا اس کی بندگی سے، و یستکبر اور تکبر کرے گا، فسیحشرهم الیہ جمیعا، پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا ان کو اپنی طرف اکٹھا کرنا، فاما الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فیوفیہم اجورہم، وہ دے گا ان کو پورے ان کے اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو من فضل اپنے فضل سے، واما الذین استنکفوا، استغفر اللہ، لیکن جنہوں نے آر محسوس کی، واستکبر اور تکبر کیا، یعنی اللہ کا بندہ ہونے سے آر کی، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ پہ الزام لگاتے تھے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، استغفر اللہ، فیعذبہم عذابا الیما، وہ عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک، ولا یجدون لهم من دونہ ولیہ ولا نصیرا، وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یعنی یہ قرآن مجید آ چکا ہے، وانزلنا علیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور واضح، فاما الذین آمنوا، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، واعتصموا اور تھام لیا بھی اس کو، فسیدخلہم فی رحمۃ منہ، ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو رحمت میں اپنی طرف سے، وفضل اور فضل، ویہدیہم الیہ صراط مستقیما، ہدایت دے گا ان کو سیدھے راستے کی، یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ، یفتیکم فی الکلالہ، فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کلالہ کا بھی، ان امرؤ ہلک، اگر آدمی فوت ہو جائے، لیس له ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولا اخت، اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف، اس کے لیے آدھا ہے، ما ترک، جو اس نے چھوڑا، وہو یرثھا، اور وہ وارث ہوگا بہن کا، ان لم یکن لہ ولد، اگر اس کی اولاد نہ ہو، فإن کانت اثنتین، پس اگر وہ دو ہیں، فلہما الثلثان مما ترک، ان دونوں کے لیے 2/3 اس میں سے جو اس نے چھوڑا، وإن کانوا اخوۃ رجالا، اگر وہ ہیں بہن بھائی مرد، و نساء اور عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کے لیے برابر حصہ ہوگا دو عورتوں کے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہیں تم بھٹک نہ جانا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، یعنی اللہ نے دوبارہ تمہیں بتا دیا کلالہ کے بارے میں کہ کہیں تم بھٹک نہ جانا، کہ جو اللہ نے اس سے مقرر کیا اس کے مطابق قائم رہنا۔ آج تشریح اتنے تھا نہیں، سارا ہی وہ ترجمہ اس طریقے سے کہ ساری اس کی تشریح ہو ہی رہی تھی۔ اب 13واں پارہ دیکھ لیں، سورہ یوسف ہماری جاری ہے، 78 آیات ہو گئی ہیں، 70، ہاں تو پہلے یہ کرنا ہے، 78 آیات ہو گئی ہیں، 79 یعنی 79 ہم نے پڑھنی ہے۔ کالا، کہا، یہ تو یوسف نے کہا ہے، ہاں، معاذ اللہ، پناہ اللہ تعالیٰ کی، ان ناخذ، کہ ہم لیں، الا مگر، من وجدنا بانا، جو ہم نے پایا اپنا سامان، عندہ، جس کے پاس، انا اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت البتہ ظالم ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ باپ بہت بوڑھا ہے تو ہم میں سے کسی کو لے لیں، تو حضرت یوسف نے اس کا جواب دیا کہ ہم تو پھر ظالم ہوں گے کہ جس کے پاس پایا اس کے علاوہ کسی کو لے لیں۔ فلما استیئسوا منہ، پس جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، خلصوا نجیہ، انہوں نے الگ ہو کر سرگوشی کی، انہوں نے الگ ہو کر سرگوشی کی، قالا، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، الم تعلموا، کیا نہیں تم جانتے، ان اباکم، یہ کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم، لے لیا ہے تم سے، موثقاً، پکا وعدہ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کا،
ومن قبل اور پہلے ہی سے ما فراتم جو تم نے قصور کیا فی یوسف یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام میں، فلانا پر حل ارزا پس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا ارزا زمین سے، یعنی اس زمین سے، اس لکھ لیں ٹلوں گا اس زمین سے، حتیٰ یاذن لی یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھ کو ابھی میرا باپ، او یحکم اللہ یا فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ لی میرے لیے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله کیا کروں سننا، ارجعوا لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے باپ کی طرف، فقولوا پس کہو، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا اور نہیں ہم گواہی دیتے، الا بما علمنا مگر اس کا جو ہمیں علم ہے، مگر اس کی جو ہمیں علم ہے، وما کننا اور نہیں ہیں ہم للغیبی غیب کی حافظین حفاظت کرنے والے، وصلیہ قریت اللہ تی اور پوچھ لو قریت اللہ تی بستی سے اس کننا فیہا ہم تھے جس میں، ورعیر اللہ تی اور قافلے سے اس اقبلنا فیہا ہم پہلے آئے جس میں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ہم سچے ہیں، بے شک ہم البتہ سچے ہیں، قالا کہا بل سولت لکم انفسکم بلکہ گھر لی تمہارے لیے انفسکم تمہارے جی نے امرن بات، فصبر جمیل پس صبر اچھا ہے، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات یعنی کہ وہ لے آئے گا میرے پاس بہم ان جمیعاً سب کو، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ صفحہ پورا کر لیتے ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور وہ لوٹ گیا ان سے، یعنی یعقوب علیہ السلام چلے گئے، اور کہا یا صفحۂ افسوس لا یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں، من الحزن غم سے، وَهُوَ کظیم اور وہ غم پی رہے تھے۔
اب انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی اور کو لے نہیں سکتے. اب انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو نہیں بات مانیں گے کبھی بھی, تو الگ ہو کے کہنے لگی کیا کریں. تو اس کے بڑے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ باپ نے پکا وعدہ لیا تھا کہ اس کے ساتھ لے کے آنا, اب کیا کرنا ہے, اور تم یوسف کے بارے میں بھی پہلے ایسا کر چکے ہو, تو میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرا باپ نہ مجھے کہہ دے, اللہ کو فیصلہ کر دے. یعنی یہ وہی ہوگا جس نے کہا تھا کہ انہیں قتل نہ کرو, کنویں میں پھینک دو. اور کہا اپنے باپ سے جا کے کہہ دو کہ بجن تیرے بیٹے نے چوری کی ہے, اور ہم نے وہی بتایا جو ہم نے دیکھا ہے, اور ہم غیب کی حفاظت نہیں کر سکتے. اور اس بستی سے ہی پوچھیں جہاں ہم تھے, اور قافلہ جو پہلے ہم آئے ہیں جس میں, اس سے پوچھ لیں کہ ہم سچے ہیں. یعنی انہیں بھی پتہ ہے کہ وہاں اعلان ہوا تھا, چوری ہوئی ہے, اس لیے بنایا گیا. تو یہاں بھی حضرت یعقوب نے یہی کہا کہ تمہارے جی نے بات گھر لی, وہاں بھی یہی کہا تھا. یعنی انہیں یہاں بھی ہوا کہ بات گھری تو نہیں تھا, بات تو یہاں سچی تھی, لیکن اب غیب کا علم تو نہیں تھا آپ کے پاس. تو کہا صبر ہی اچھا ہے, اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس سب کو, وہ حکمت والا جاننے والا ہے. اب حضرت یعقوب الگ ہو گئے, انہیں یعنی وہ غم تازہ ہو گیا. تو یوسف کا بھی کہا ہے افسوس یوسف پر, اور ان کی آنکھیں غم کے مارے رو رو کے سفید ہو چکی تھیں. اللہ اکبر. اور صرف کرتا ڈالنے سے بنا ہی واپس آ گئی تھی. اللہ کی قدرت ہے نا. 8واں پارہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذالک سے کرنا ہے نا, ہاں یا معاشر الجن کہاں سے کرنا ہے, کذالک نولی بعض الظالمین نہیں ہے. 132 ہو گئی ہیں. کیا ہو گئی, میں نے کروا دی ہے, یہ بھی کروا دیا. کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ 128 ہے نا, یہ 129 ہے. یہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ صفحے 2 ہو رہے ہیں, صفحے 2 ہو رہے ہیں, اس سے مجھے نہیں مل رہا تھا نا. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انعام ہے 8واں پارہ, 132 ہو گئی, 133 آج ہم نے کرنی ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, اور آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے, اور آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے. ان یشا, اگر وہ چاہے, یذہبکم, لے جائے تم کو, ویستخلف, اور جانشین کر دے, اور جانشین کر دے, من بعدکم, تمہارے بعد, ما یشاء, جسے وہ چاہے. کما انشاکم, جیسے اس نے پیدا کیا تم کو, جیسا اس نے پیدا کیا تم کو, من ذریتی, اولاد سے, قوم آخرین, قوم دوسری کے, قوم دوسری کی, یعنی دوسری قوم کی اولاد میں سے جیسے تم کو پیدا کیا. انما توعدون, بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو, لآت, البتہ آنے والا ہے. بے شک تم وعدہ کیے جاتے ہو, البتہ آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین, اور نہیں تم عاجز کرنے والے. قل, کہہ دو, یا قومی اعملوا, اے میری قوم عمل کرو, علی مکانتکم, اپنی جگہوں پر, انی عامل, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون, پس ان قریب تم جان لوگے. من تکون لہ عاقبۃ الدار, ہوتا ہے کس کے لیے گھر آخرت کا, آخرت کا گھر ہوتا ہے کس کے لیے آخرت کا گھر. عاقبت و آخرت بھی آتا ہے, انجام گھر کا, دونوں معنی آ جاتے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم. وجعلوا للہ, انہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ کے, انہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے, مما, اس میں سے جو, ذرا من الحرث, جو اس نے پیدا کی کھیتی, والانعام, اور مویشی, نصیباً, ایک حصہ,
یعنی انہوں نے بنایا اللہ کے لیے ان سب چیزوں میں سے ایک حصہ۔ فقالو، پس انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ فما کان لشرکائہم، پس جو ہے ان کے شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، پس نہیں وہ پہنچ سکتا اللہ تک۔ استغفر اللہ۔ فما کان للہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا، استغفر اللہ، فہو یصل الی شرکائہم، پس وہ پہنچ سکتا ہے ان کے شریکوں کو۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وکذالک، اور اسی طرح، زینا، سجائے، لکثیر من المشرکین، بہتوں کے لیے مشرکوں میں سے، قتل اولادہم، قتل کرنا ان کی اولاد کا، شرکاہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ ہلاک کریں ان کو، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور تاکہ شبے میں ڈال دیں ان کو ان کے دین کے بارے میں، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، گڑتے ہیں، لفظی مت ہوتا ہے گڑنا لکھ لیں، مراد یہ کہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وقالو، اور اگلی آیت میں اس میں لکھا رہی ہوں کہ 2 چھٹیاں آپ کو اب۔ وقالو، انہوں نے کہا، ھذی انعام، یہ مویشی، وحرث، اور کھیتی، حجر، ممنوع ہے، لا یطعمھا، نہ چکھے اس کو، الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے جھوٹے خیال کے مطابق، جھوٹے بھی لکھے تھے، اپنے جھوٹے خیال کے یا جھوٹے دعوے کے مطابق، زوم ہوتا ہے نا، اس سے زوم ہی ہے، یعنی جھوٹا دعویٰ۔ ونعام، اور مویشی، حرمت، حرام کی گئیں، ظہورها، اس کی پشتیں، وانعام، اور مویشی، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، نہیں وہ ذکر کرتے نام اللہ تعالیٰ کا جس پر، افتراء علیہ، جھوٹ باندھتے ہوئے اس پر، سیجزیہم، عنقریب بدلہ دے گا ان کو، جھوٹ باندھتے ہوئے اس پر، عنقریب بدلہ دے گا ان کو، بما کانوا یفترون، اس کے ساتھ جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ باجی ساجدہ باجی صاحب کو مشکل ہوتا ہے یاد کرنا، اگر کہیں آیت اور دے تو 2 دن ہے آپ کے پاس، ہفتہ اتوار کر لیں گے نا یاد، 1 دن کا کر کے سنا لینا باجی کیسروں کو، پھر اگلے دن کا کر کے۔ وقالو، انہوں نے کہا، ما فی بطونی، جو پیٹوں میں ہے، حاضر نام، ان مویشیوں کے، خالصتاً، خالص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے،
و محرم اور حرام ہے علی ازواجنا ہماری بیویوں پر. استغفر اللہ استغفر اللہ. ان یکن میتتن اگر وہ بچہ مردہ ہو. فہم فی شرکاء پس وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو وصفہم ان کے بیان کا. انہ حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم تحقیق نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا. تحقیق نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو. صفحن بے وقوفی سے یا کم علمی سے. بے وقوفی سے بغیر علم کے. بے وقوفی لکھ لیں بے وقوفی سے بغیر علم کے. وحرم اور حرام ٹھہرایا ما رزقہم اللہ جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے. افتراء علی اللہ جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر. قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے. وما کانوا مہتدین نہیں وہ تھے ہدایت پانے والے. اب پہلی دو آیتیں تو ہوگی نا. ابھی آگے دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حالانکہ کھیتی اور مویشی اللہ نے دیے ہیں تو خود ہی نہ اس میں سے کہتے تھے یہ اللہ کے لیے حصہ نکل گیا یہ ہمارے شریکوں کے لیے نکل گیا. اگر ان کے شریکوں کا کم ہو جاتا تھا نا حصہ تو اللہ کے اس میں سے نکال کے اس میں ڈال دیتے تھے. اگر اللہ کا حصہ کم ہوتا تو کہتے تھے شریکوں میں سے نہیں نکالا جا سکتا. یعنی نعوذ باللہ شریک ان کے جو ہیں وہ غالب ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کمزور ہے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ شعر تو سنایا نا کہ جس کو پکڑے اللہ چھڑا لے محمد کا پکڑا کو چھڑا نہیں سکتا. یعنی یہ پتہ نہیں ہے یعنی جس درجے پہ جو ہے پہلے ان کا وہ مقام تو آپ ادا کر لیں پھر اس کا جتنا بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لیں. وہ تو مقام ادا نہیں ہو رہا وہ حق ادا نہیں ہو رہا. اور بڑھا چڑھا کے جیسے جو فرائض ہیں ان پہ تو ہمیں عمل نہیں ہو رہا. دوسری دین میں اور چیزیں لا کے اس کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ کیا تو پتہ نہیں گناہ ہو جائے گا. تو جو فرائض ہیں ان کو چھوڑنے سے گناہ ہوگا تو وہ انہیں پتہ نہیں ہے. تو کہتے تھے کہ جو اللہ کا ہے وہ شریکوں تک نہیں جا سکتا. جو شریکوں کا ہے وہ شریکوں تک چلا جائے گا. جو شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں جا سکتا. تو مشرکین میں سے بہت سو کے لیے انہوں نے اپنے جو پیروکار تھے ان کو کہا کہ اپنی اولاد کو قتل کر لو. مفلسی کے رسے سے کیسے کھلو گے. ویسے بھی ان کے یہ ذہن تھا وہ کسی کو داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے. لڑکیوں کو خاص طور پہ اس لیے ذبح کرتے تھے لیکن یہ اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے مفلسی کے ڈر سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق. مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اسے کہنا فریج میں نہ رکھے باہر رکھے. مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. بے شک ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں. یعنی تم بھی رزق اپنے مالک تو نہیں ہو نا. ہم تمہیں رزق ان کو بھی دیں گے. تو ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ کہ ان کے دین تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے. یعنی ان لوگوں کو گمراہ کر دے. اس طرح سجا دیا ان کے شرکاء نے کہ اولاد کو قتل کر لو تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں. دو اشارے ہیں تاکہ وہ اولاد کو ہلاک کر دیں یا پھر وہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گمراہ کر دیں. یعنی اور تاکہ ان پر ان کا دین میں شبہ ڈال دیں. یعنی ان میں دین جو ہے نا وہ غلط ملت کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ کرتے. اب یہ کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا. مراد یہ کہ اللہ نے اگر یہی چاہنا ہوتا نا کہ وہ یہ کچھ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء اور کتابیں نہ بھیجتے اور آخری یہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتے. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہوتا کہ کر لیں یہ برائیاں. چھوڑ دو جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں. اب کہتی ہیں کہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں سوائے اس کے جس کو ہم چاہے وہ کھائے گا. یعنی یہ بھی اپنی تقسیم کر لی تھی کہ جیسے شودر برہمن ہندوؤں میں نہیں ہے کہ وہ بالکل انہیں الگ کر دیتے ہیں. انہیں الگ کر دیں. انہوں نے بھی کچھ الگ کر لیا ہوگا اپنے جھوٹے دعوے کے مطابق. اور مویشی حرام کی گئی اس کی پشتیں اور مویشی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر. یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. جو حلال چیزیں ان کو وہ حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے. تو اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جو اسے نہیں کھانا.
تو وہ اس کو بھی اپنے لیے جائز سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے نا، یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، نہیں جو بچہ پیدا ہوگا زندہ ہوگا تو اس پہ صرف مرد کھائیں گے، عورتوں پہ حرام ہے۔ پتہ نہیں کیسی وہ اصل میں عورت کو کہتے تھے نا ناؤز باللہ یہ پاؤں کی جوتی ہے، ناؤز باللہ ناؤز باللہ، اور یہ گناہوں کی پوٹلی ہے استغفر اللہ، اور کہتے ہیں استغفر اللہ یہ جو درد ذیل ہے، جو ڈلیوری پین ہے، وہ بھی اس کو اسی کی سزا ہے استغفر اللہ، کہ اس کے لیے کتنا اجر ہے کہ اللہ نے اس سے حمل پہ حمل اٹھایا، تکلیف سے تکلیف اٹھا کے جنم دیا، اس وجہ سے اس کے درجے بڑھ گئے ہیں عورت کے۔ تو یہ انسان کی بات کرتے تھے۔ اور اگر مردہ پیدا ہو جائے سب کھا سکتے ہیں، شکر ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ مرد نہ کھائیں مردہ وہ برابر کے کھا سکتے ہیں، ان کے بیان کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، ان کو وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے بیوقوفی سے قتل کر دیا، یعنی اپنے مشرکین کے پیچھے لگنے سے۔ اور ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ رسالے میں، کہ کسی مزار پہ ایک عورت اپنی بیٹی کو قتل کرنے ہی والی تھی، تو وہاں ایک بزرگ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کرنے لگی؟ اس نے کہا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے مزار والوں کو نا، تو پھر میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، تو اس کو قتل کرنا ہے۔ تو اس نے پھر سمجھایا اسے، جب کہ دیکھو تجھے بیٹی سے پیار نہیں ہے، ہاں ہے، تو کہا جو اندر والے نے کیا کرنا ہے تیرے لیے، تو اس کو قتل کر کے اپنی بیٹی گوائے گی، تجھے ملے گا کیا؟ اسے کہا نہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ میں اس نے زیادہ طریقے سے سمجھایا تو وہ بچی قتل ہونے سے بچ گئی۔ اسی طرح چڑھائے چڑھاتے ہیں اور ایسا اندھا کر دیتے ہیں، پیر انہیں ایسا اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے مانتے ہیں بات کو کہ جیسے پتہ نہیں، اگر ان کے مزار کے پیچھے پوچھ نہ کرو، ہائے ہوئے ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ایسے ایسے، اور قرآن کے لیے اس کو کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے، اسی وجہ سے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ یعنی وہ حرام کر دیا جو اللہ نے رزق دیا تھا ان کو، اس کو بھی حرام کر دیا۔ اولاد کا قتل کرنا حرام ہے، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس سے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے کہ جو دیکھیں، ہم اللہ کا شکر ہے غور سے پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہم مجلس تک تو سرات رہتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ ہمیشہ نیک صحبت اختیار کیا کرو، گھر میں بھی اپنے گھر میں نیک صحبت کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی بات بتا دی، دیکھو ایسے کرنا ہے، دیکھو بسم اللہ پڑھ لو، یہ کام، دیکھو یہ کرنا، دیکھو ایسے کرو، یہ اس وقت نیک ہی صحبت ہوگی وہ گھر میں بھی، بجائے اس کے کہ اچھا آج کی کھانا کی پکانا، انہوں لگ پوچھنا، وہ سارا وقت اسی میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ پسند ہے، اس کو یہ پسند ہے، یہ ہے وہ ہے، اچھا وہ کپڑے، بچے کے کپڑے دھونے ہیں، اب سلائی بھی ہونی ہے، یعنی سوچوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ایک ٹائم ٹیبل فکس ہوگا نا، آپ کو سوچوں سے فارغ ہو جائیں گے آپ، ان سوچوں سے۔ پھر یہ ہوگا کہ جس وقت سوچتے ہوتے ہیں نا، میں خود اپنے بتا رہی ہوں کہ دفعہ ایسے بیٹھے نا سوچتی ہوں اچھا فلاں فلاں، پھر فوراً میں کہتی ہوں چل میں کیوں سوچ، میں درود شریف کیوں نہ پڑھ لوں، یعنی ذہن کو مصروف کرنا نا، میں درود شریف پڑھ لوں، میں اللہ کی کوئی تسبیح کر لوں، میں اللہ اکبر کہہ لوں، سبحان اللہ کہہ لوں، آسان آسان اذکار کر لوں۔ اور چھوٹی سی بات ہے، آج وہ اسی میں سن رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو بھی غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربی اغفر لی، صرف اتنا جملہ ربی اغفر لی، اور کہا کہ مجھے ایسی بادشاہ دینا جو نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ بعد۔ اللہ نے استغفار کرنے سے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس کی غلطی کو بھی استغفار ہی تھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی تمام انبیاء سے جو غلطی انہوں نے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان تیز بارش سے بھیج دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں جاری کر دے گا۔ لیکن انہوں نے استغفار کی، انَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ حضرت انہوں نے کہا کہ وہ تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ حضرت یونس کی قوم کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو انہوں نے ایسی توبہ کی سچے دل سے کہ اللہ نے ان کو معاف کیا۔ کہا کہ کوئی قوم بھی اس سے پہلے ایمان نہیں لائی سوائے قوم یونس کے، تو ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر واپس حضرت یونس علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت یونس کو بھی سبق سکھایا اور قوم کو بھی سبق سکھایا۔ تو استغفار جو ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے رزق میں کمی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ نے کہا استغفار کیا کر۔ ایک نے آ کے کہا کہ میری فصلیں نہیں ہو رہی تو استغفار کیا کر، ایک نے میری اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کیا کر۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ جو بھی آپ اس کو یہی بتا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی حضرت نوح والی کہ قرآن میں پڑھا نہیں ہے تم نے
کہ اللہ تعالیٰ تیز بارش کا عہد بھی ختم ہو جائے گا، بیٹوں سے مدد بھی کرے گا، مال بیٹوں سے، اور نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ تو چھوٹی سی بات ہے، اور اگر تو سید الاستغفار یاد کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ لازمی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ضروری پڑھ لیا کریں، اور جب کوئی وسوسے آتے جا رہے ہیں نا تو سب سے زیادہ یہ درود شریف یا پھر سید الاستغفار، میں تو یا پھر سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی جو ایسی چیزیں بتا دی گئی ہیں نا کہ یہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، وزن میں بھاری ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ 100 دفعہ پڑھ لو، جو کہیں ہے ہی نہیں کہ کتنے دفعہ پڑھنا ہے۔ پکارنا ہے اللہ کو، اگر ایک دفعہ پکارنے سے آپ کے اندر نہیں آئی وہ چیز پیدا، اب دوبارہ کہہ لیں، تیسری بار کہہ لیں۔ بس اوقات ہوتا ہے پہلی دفعہ ایسے روٹین میں بندہ کہہ دیتا ہے، پھر ایک دم سے اسے ہوش آتی ہے، پھر ہاں آنسو نکل آتے ہیں، پھر جب ایک دفعہ آنسو نکلتے ہیں پھر یہ چاہتے ہیں مانگتے جاؤ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو کچھ اپنے ساتھ سمیٹ لیا کریں، سمیٹنے کی عادت نہیں ہے ہمیں، بس یہ جو بات ہوتی ہے۔ اور دیکھیں یہ صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا، یہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تھا نا جب ہم آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت جنت تو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جب گھر جاتے کیفیت بتا تو کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی کہا اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہر وقت وہی حالت رہ جائے تو پھر دنیا، اللہ نے کہا نہیں کہ دنیا کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں سب کے، وہ پھر نہیں ہوں گے نا، انسان پھر ڈرتا ہی رہ جائے گا۔ لیکن ہم پھر اس سے اس طرح بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ایک الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق ادا کرتے ہوئے بھی ہم نے دین کو سامنے رکھ کے ادا کرنے ہیں، کہاں وہ دنیا کا ہوگا لیکن لکھا عبادت جائے گا۔ یہی مومن کی خوبی ہے کہ مومن کا ہر عمل عبادت ہے، چاہے بیوی کو کھانا کھلانا، اپنے آپ کو کھلانا صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا صدقہ ہے، یہ اسٹیجوں پر بیٹھ کے نہیں پاگلوں کی طرح۔ یہ بات ہے کہ کیسے دل ملانے کی باتیں کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیتے تھے وہاں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے، جو ہڈی وہ چوسی تھی وہ آپ ہڈی چوستے تھے۔ یہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ دوسروں کے سامنے ہمیں بتانے کے لیے، یہ نہیں کہ کسی نے عمل کرتے ہوئے دیکھا، خود بتایا حضرت عائشہ نے کہ ایسا وہ کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو صدقہ ہیں۔ اس نے پانی میں سے مانگا، میں پانی پلا دوں گی، صدقہ۔ کیا کیا میں نے جا کے گلاس لیا، بوتل پکی، صدقہ ہو گیا۔ ہاں، اور جہاں بنتی ہے وہ کہتے ہیں رن مرید ہے، استغفر اللہ۔ تو سب سے بڑے تو پھر رن مرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ جھاڑو بھی دیتے تھے، ساتھ مدد کراتے تھے، جوتے خود گانٹتے تھے، اتنا کچھ سارے کاموں میں تعاون کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب گھر ہوتے تھے لگتا ہمارے ہیں، جو ہی اذان کی آواز ہے ایسے الگ ہوتے جیسے ہمارے ساتھ تعلق ہے، یعنی اللہ کا حق اللہ کو دیا، بندوں کا حق بندوں کو دیا۔ ہم جب بندوں کی طرف نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلو نمازاں دی خیر اللہ معاف کر دے گا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہم بس نماز اور زکوٰۃ اگر رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ تو حاضری ہے، جب آپ نے وہ ارکان پورے نہیں کیے، جب آپ نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، رسول اللہ پر، فرشتوں پر، ارکان ایمان، اس کے بعد ارکان اسلام، یہ آپ نے اگر پورے نہیں کیے، یعنی اسلام اور ایمان یہ دو چیزیں لازمی ہیں نا، اگر یہ دونوں چیزیں پوری نہیں تو آپ جتنے مرضی حقوق ادا کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن وہ اس طرح نہیں ملے گا جو اس کا صحیح اجر ملنا چاہیے۔ نماز پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بڑی کرنی پڑتی ہے، ورنہ دنیا واقعی نہیں اس قابل ہوتی کہ آپ نماز پوری پڑھ۔ صحیح بات ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت یہاں کے لیے دیکھ لیں۔ پھر بھی نا عین ممکن ہے کہ اگر مجھے بھی اللہ نہ کرے، اگر مجھے، ویسے میں جاتی بھی رہی ہوں، جہاں بھی جاتی ہوں بلکہ کلاسیں لینے جاتی بھی ہوں، وہاں بھی سب سے پہلے میں پہنچی ہوتی ہوں الحمدللہ، چاہے جوہر ٹاؤن ہے، چاہے PCR سارے، چاہے کہیں بھی جاتی تھی، دورہ قرآن میں بھی دیکھ لیں الحمدللہ۔ بس میں سوچتی ہوں کہ شاید میں ان کو کہتی ہوں اب کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں، تو شاید مجھے بھی جانا پڑتا، میں نہ آتی، لیکن میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ جوہر ٹاؤن بھی کہتی باجی آپ کبھی چھٹی کریں گی کہ نہیں، حالانکہ ہفتہ وار ہوتا ہے وہاں پہ، کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا جب سے آئی آپ نے چھٹی کی ہو، سوائے اس کے کہ اب جب دورہ قرآن شروع ہوگا تو ایک بدھ ان کا صرف روزوں سے پہلے وہ بس ختم ہوگا، لیکن PCR سال پورا رمضان بھی جاری رہتی ہے کلاس الحمدللہ، چونکہ ہفتہ وار ہے، اتوار کی اتوار ہے۔ تو یعنی اگر ایک دفعہ میں آ جاتی نا، جیسے اس میں بہت ہاتھ ہے فاروق صاحب کا بھی الحمدللہ، کیونکہ بس اوقات میں نے بتایا تھا اتنی تکلیف ہوتی تھی، میں کہنا دیکھیں آپ اتنی تکلیف میں آج اگر نہ میں جاؤں 10 پہ، کہتے میرے لیے درس نہ چھوڑیں،
آیت کرسی پر مجھے اللہ کے حوالے کر چلی جائے، اتنی تکلیف میں مجھے انہوں نے یہی کہا تھا۔ تو پھر ان کی وفات پہ میں کیسے درس چھوڑتی؟ بدھ کو وہ فوت میں جمعرات میں نے درس شروع کر دیا۔ بیٹے کہتے رہے بیٹی امی جی آپ سے نہیں بولا جانا، میں کہ انشاءاللہ بولا جائے گا۔ تو اگر میں دوسرا دن چھوڑ دیتی نا، اب یقین پھر کیا ہونا تھا، اچھا پھر ایک ہفتہ ٹھہر ہی جاؤں ذرا، شروع کر دیا تو کر دیا۔ نیکی اسی لیے شیطان آ کے روک دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں۔ ایک کو دیا تھا، سب پڑھ لیں، کس کو دیا تھا؟ ایک اور کو بھی دیا ہوا ہے، نصرت کو دیا تھا۔ اب جو واپس نہ کریں میں کیا کروں؟ ایک سیکنڈ میں بعد میں۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، سیکھتے ہیں، ہم کوشش کریں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ہم گھر میں اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی بات بتائیں۔ جب وہ بھی عمل کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہوں گے وہ، انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں حسین ہو جائیں، اور یہ دعا ہماری اللہ کے ہاں قبول ہو جائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔